تو شیخ صالح علیہ شیخ حافظہ اللہ اس میں ایک اہم تنبیہ فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کا بغض کفر ہے اور نفاق ہے اور طغیان ہے. فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الصارم المسلول، شاتم رسول کے بارے میں، الصارم المسلول، اس میں ایک مستقل فصل رکھی ہے، مستقل الگ سے ایک مسئلہ تفصیلاً بیان کیا ہے. اس میں روایات اقوال ذکر کیے ہیں اس بارے میں، سب کے بارے میں. سب شاتم رسول کی بات ہو رہی ہے، شتم، سب و شتم کا مسئلہ تھا نا کہ سب و شتم کب کفر اکبر ہوتا ہے چاہے وہ، اور کب وہ کفر دون کفر ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے یا منافقت کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کی صورتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں. یعنی سب و شتم ایک درجے کا نہیں ہے، اس کی صورتیں ہیں، اور اسی طرح حکم بھی بدلتا ہے. مثلا پہلی صورت یہ ہے، شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام صحابہ کو بلا کسی استثناء ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ کفر بالاجماع، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا. مثلا یہ زندیق لوگ، فلاسفہ، ملحد لوگ صحابہ کے بارے میں الفاظ کستے ہیں کہ یہ سب کے سب دنیا کے طالبگار تھے اور سب کے سب کم عقل تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ کفر ہے بالاجماع، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ زندیقیت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ چند صحابہ کو چھوڑ کر اکثر صحابہ کے بارے میں بغض کا شکار ہو جانا. جیسے اہل تشیع میں سے ایک گروہ نکلا جو کہ روافض ہیں، انہوں نے اکثر صحابہ کو برا بھلا کہا اور ان کے بارے میں ان کی تکفیر کی ہے. ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو گمراہ سمجھتے ہیں. جیسے سیدنا ابو بکر، عمر، ان کے بارے میں وہ بغض کا شکار ہیں. تو یہ دوسری صورت ہے. تو سلف صالحین، جمہور سلف صالحین نے ان لوگوں کی تکفیر کی ہے. اس پر امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کی نص ہے، اور دلیل سورہ فتح کی 29 نمبر آیت جو کہ آخری آیت ہے کہ جس شخص میں صحابہ کا بغض آ جائے، جس شخص کے سینے میں صحابہ کا بغض آ جائے، قرآن نے یہ صفت کفار کی بیان کی گئی کہ جس شخص کے دل میں، سینے میں کسی ایک صحابی کا یا چند صحابہ کا بغض آ جائے تو قرآن نے یہ صفت کفار کی ذکر کی ہے. کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا ہے کہ کفار کے سینے میں بغض آئے، غصہ آئے. کفار کو اللہ تعالیٰ غضبناک کرنا چاہتا ہے، صحابہ کو دکھلا کر چڑھانا چاہتا ہے. اور یہ کفر کی دلیل ہے کہ جو آدمی کسی صحابی کو دیکھ کر اس میں نفرت آتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے کسی صحابی کو، کسی ایک صحابی سے بھی، تو یہ اس کے کفر کی علامت ہے، چاہے ایک ہو یا اکثر صحابہ ہوں. تیسری حالت یہ ہے کہ بعض صحابہ کے بارے میں وہ برے بھلے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن اس کی بنیاد بغض نہیں ہے، اس کی بنیاد بغض نہیں ہے، اس کے دل میں بغض نہیں ہے صحابی کا. لیکن جس طرح عام آدمی سے اختلاف کر بیٹھتا ہے، عام علماء سے یا عالم کے بارے میں نظریہ کہ یہ غلط کہہ دیا انہوں نے یہ دنیا داری میں آ کے بات کہہ دی ہے یا فلاں کی سائیڈ لے کر بات کر دی ہے، تو اس طرح کی بات یہ بھی سب و شتم میں آتی ہے، بات گستاخی میں آتی ہے، لیکن اس کو کفر نہیں کہتے. شیخ صالح علیہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اس کے منافی ہے، صحابہ کی محبت کے عقیدے کے منافی ہے، جس کا تقاضا کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی نصرت کی جائے، لیکن یہ کفر میں نہیں آتی.
لیکن ہے پھر بھی یہ بھی گمراہی ہے، حرام ہے، اس کی بنا پر اس شخص کو کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اس پر، لیکن اس کو تعزیری سزا دی جائے گی، قاضی جو ہے اس کو بھی سزا دے گا، پچھلے دو تھے ان کو بھی سزا ملے گی، اور اس شخص کو تعزیراً اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، قاضی اس کو بھی سزا دے گا جو صحابہ کا مقام بھول کر صحابہ کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دے کہ وہ دنیا داری میں آ گئے تھے، کرسی کی محبت تھی نعوذ باللہ، ان کو اس طرح کے الفاظ، یعنی جو گستاخی میں جو ان کی عدالت پر اٹیک نہیں شمار ہوتے لیکن ان کی شان کے خلاف ہیں، یعنی جو ان کی عدالت، صداقت، اخلاص اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں، اس کے منافی تو نہیں جا رہے الفاظ کہ ان بشر ہیں، بشر کے اندر دنیا کوئی بشری تقاضے سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو یہ بندہ صحابی کو اس غلطی کا الزام دے رہا ہے، تو ایسا بھی کہنا حرام ہے صحابہ کے بارے میں کہ بشری تقاضے سے وہ کرسی کے لالچ میں تھے، بشری تقاضے سے وہ اپنے فلاں کی سائیڈ لے لی انہوں نے، ایسا کہنا بھی حرام ہے، اگرچہ یہ صحابہ کی عدالت، صداقت اور اخلاص کے منافی جملے نہیں ہیں، پھر بھی حرام ہے، اور اس کی سزا ہے، قاضی کے ذمے ہے کہ وہ تعزیری سزا لگائے ایسے شخص کے بارے میں۔ بہرحال چوتھی صورت بھی ہے کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں اس کی غلطی اس طرح نکالتا ہے کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کیا اس نے۔ چوتھی صورت، آخری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسا موقف، جیسے سیدنا عثمان کے بارے میں کچھ لوگ لکھنے میں آزاد ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہیں چاہیے تھا کہ یہ مروان کو قریب کریں، جب سارا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، جب لوگ سارے مخالفت کر رہے ہیں ایسا کیوں کیا، یہ بھی حرام ہے، اس پر بھی اس کی سزا ہے، اس پر بھی سزا ہے، کیونکہ صحابہ کا مقام عام علماء سے بھی بڑھ کر ہے، اس پر بھی تعزیری سزا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے چھٹا کہ ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، دین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان کی ہے تو لہذا دین ہے، اس پر یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں، اور ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کی ہے اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا فرض ہے، تو صحابہ کی محبت ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے تو ان پر اس تعریف کا یہ تقاضا کہ ہم ایمان لائیں، اور احسان ہے کہ صحابہ کی محبت، صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ اختیار کرنا، یہ اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے، احسان محسن ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ریاکار نہیں ہے، مخلص ہے، اپنے دین کے اندر مخلص ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کا بغض کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے، یہ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ بغض صحابہ کفر ہے، یہ پہلی بات تھی کہ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے، کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے، اور عام حالت میں حرام سے کم نہیں ہے۔ اور نفاق ہے، نفاق اعتقادی بھی ہوتا ہے، نفاق عملی بھی ہوتا ہے، اگر وہ بغض رکھتا ہے صحابہ سے تو یہ نفاق اعتقادی ہے، اکبر ہے، اور نفاق عملی بھی ہو سکتا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کے بغض کی صحابہ کے بارے میں، جو محبت میں کسی بھی صحابی کی محبت کے بارے میں وہ کمی کا شکار ہے یا شبہ کا شکار ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے اعتبار سے پھر اس کے اوپر فتویٰ لگے گا، یہ نفاق عملی ہے کہ وہ بغض صحابہ کا میں مبتلا تو نہیں ہے، لیکن کسی ایک صحابی یا چند صحابہ کے بارے میں شبہات کا شکار ہو گیا ہے، اہل بدعت کی صحبت کی وجہ سے، ان کی باتیں سن کر یا اپنی کم علمی کی وجہ سے، تو پھر اس کی نوعیت دیکھی جائے گی اور پھر حکم لگے گا۔ اور تیسری بات طغیان ہے، صحابہ کا بغض طغیان ہے کہ جو آدمی
صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا حکم دے رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے استغفار کے وعدے کر رہے ہیں، اور اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے یا صحابہ کی شان میں کمی میں مبتلا ہو گیا ہے، تو یہ سرکشی ہے۔ سرکشی ہے، ان دلائل کی پرواہ نہیں کر رہا۔ مسلک اہل سنت سے بغاوت ہے، مطلب اہل سنت سے وہ خارج ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ذرا بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوں۔ جو صحابہ کے معاملے میں گمراہ ہو گیا ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے، سرکش ہے، طغیانی کا میں مبتلا ہے۔ اور 8واں مسئلہ بالاختصار یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ جہاد ہے اور فرض ہے۔ لکھ کر عقیدہ اختیار کر کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ سیکھنا کہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور صحابہ کا دفاع لکھ کر بیان کر کے، اور صحابہ کے بارے میں جو غلط عقائد ہیں لوگوں کے، روافض تشیع کے، اس کا رد کر کے، یہ سب اس ضمن میں آتے ہیں کہ یہ جہاد ہیں اور فرائض میں سے ہیں، اور اہل علم نے اس کو ہر دور میں اس فریضے کو ادا کیا ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ فریضہ واجب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا موضوع آتا ہے۔